ارے پچھلے حصے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تھی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ واقعی پھر کیا ہوا؟ ہاں، پھر انہیں ایک بڑا اور زبردست حکم ملا۔ وہ ایسا حکم جو ہر حکمران اور ہر استاد کے لیے مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ مطلب کیا ہے؟ مطلب ایسا لیڈر جو زمین پر اللہ کے احکام کے مطابق سب کے ساتھ انصاف کرے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ہمیشہ سچ بولنا پڑا؟ بالکل، اور اللہ نے فرمایا، لوگوں کے درمیان ہمیشہ حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور اگر کوئی اپنی مرضی پر چلے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے مت جاؤ۔ اور اگر کوئی چلا جائے تو وہ انسان اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وہ ہمیشہ انصاف کرتے، عبادت کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اسی لیے تو ان کی بادشاہت مضبوط ہوئی۔ جی ہاں، اللہ نے انہیں حکمت بھی دی۔ ہم نے ان کی بادشاہت مضبوط کی اور انہیں حکمت دی۔ اور زبور؟ جی ہاں، زبور ان کی خاص کتاب تھی جس میں نصیحتیں اور دعائیں تھیں۔ تو دوستوں، ہم نے سیکھا کہ اللہ اپنے نبیوں کو ہمیشہ ذمہ داریاں دیتا ہے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، اور اپنی خواہشوں سے غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام واقعی بہت عظیم نبی تھے، ہمیں بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ تو ملتے ہیں کسی اور کہانی میں۔